السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کے اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جناب صدر معزز، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے ملک ہندوستانی کی آزادی کے بہت بہت مبارکباد۔ حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے: اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں وہ پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں وہ پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے، ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگوں کی کالی کوٹھری کے پیچھے دھکیلا گیا تو انگریزوں نے کہا تھا کہ دمدمے میں دم نہیں خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ ظفر نے جو جواب دیا وہ یہ تھا: غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تختہ لندن کی چلے گی تاغ ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا ہی نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے ایک عظیم رول ادا کیا۔ خودی رام بوس 70 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر رہا تھا۔ آج ہر طرف سے آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں ہر ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج پیدا کرتا ہے۔ اصل دیش بھکتی یہ ہے کہ سرکاری ملازمین رشوت دیے بغیر اپنے کام کو ذمہ داری سمجھتا۔ اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر دیش کے لیے پریم کا پرچار کریں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر تمام مذاہب کو بھول کر دیش کے لیے امن کا پرچار کرنے لگے تو ہمارا ملک سج جائے گا، سنور جائے گا اور اس کا ڈنکا پورے دیش تک گونجے گا۔ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، ہم اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔